ہیں آپ کے نبی کے دادا نا اب حضرت آمنہ کے قریب کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں سنیں. کہتے ہیں او بیٹی آمنہ تو جانتی ہے قریش کا سردار ہوں, تو جانتی ہے خانہ کعبہ کا متولی ہوں, او بیٹی مکے میں بڑی عزتوں کا مالک ہوں, او بیٹی تو جانتی ہے مکے کا ایک دستور بڑا الگ ہے, مکے کا ایک رواج بڑا الگ ہے, مکے کے حالات بڑے الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے, جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے, نئے کپڑے وہ عورت نہ پہنتی, کبھی خوشبو نہ لگاتی. بیٹی آمنہ تو خوشبو نہ لگائے کر, تو نئے کپڑے نہ پہنے کر. میرے نبی کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی, روتے روتے عرض کرتی ہے بابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی. سیدہ کہتی ہے بابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی. سرکار کے دادا کہتے ہیں حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا کہتے ہیں او بیٹی آمنہ اگر کوئی اور کہے تو الگ بات ہے, او بیٹی آمنہ میں تو خود محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا ایسا نہیں ہوتا کیا گھر میں جب دادا ہوتے ہیں تو جو بیٹے کی بیوی پہنتی ہے خوشبو استعمال کرتی تو نکلتے آتے جاتے گھر میں یہ باتیں تو محسوس ہو ہی جاتی ہیں, ان باتوں کا احساس ہو جاتا. میرے نبی کے دادا کہتے ہیں اور بیٹی کوئی اور کہے تو الگ بات ہے, میں تو خود محسوس کرتا ہوں. بڑے لاڈ کے جملے, بیٹی میں تو خود محسوس کرتا ہوں. نبی کی امی کہتی ہیں بابا جان خوشبو ہی نہیں, نئے کپڑے ہی نہیں, میں وادیوں سے گزرتی ہوں, پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں تو مجھے پہاڑوں سے آواز آتی ہے, مجھے پتھروں سے آواز آتی ہے, مجھے پیڑ پودوں سے آواز آتی ہے. نبی کی امی تمہیں سلام ہو, نبی کی امی تمہیں سلام, او سلام تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے چاند پر بھی درود ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا تجھ کو ماہ تمام ہے. بڑے لاڈ کے ہیں, بڑے پیار کے ہیں. میرے نبی کی امی کہتی ہیں بابا جان خوشبو ہی نہیں, نئے کپڑے نہیں, میں ادھر سے گزرتی ہوں پیڑ پودوں سے پہاڑوں سے, مجھے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو, نبی کی امی تمہیں سلام ہو. میرے نبی کے دادا کہتے ہیں توجہ سے سنو بڑے لاڈ کے ماشاءاللہ, میرے نبی کے دادا کہتے ہیں سنیے محبت کے ساتھ میری طرف دیکھیے آپ. سرکار کی دادی جب یہ شکایت کرتی ہیں تو سرکار کے دادا نے آ کے پوچھا, اور جب پوچھا تو نبی کی امی نے کیا بتایا کہ بابا جان میں تو جب ادھر سے گزرتی ہوں نا تو مجھے پیڑ پودوں سے آواز آتی ہے, مجھے پتھروں سے آواز آتی ہے. نبی کی امی تمہیں سلام ہو, بول دو یار یا رسول اللہ. یہ کون پڑھ رہا سلام؟ پیڑ پودے پتھر بوٹے پتھریے چھوٹے چھوٹے بوٹے نبی کی امی کو دیکھ کے سلام پڑھنا ہے. اور یہی تک نہیں, نبی کی امی کہتی ہیں میں جب ادھر سے گزرتی ہوں جنگل کے پرندے, جنگل کے جانور میرے سامنے آ کے جھک جاتے ہیں. میرے نبی کی امی کا بیان ہے رات کے 12 بجے کے بعد, رات ڈھلنے کے بعد, جب رات کا ڈھلنا کا وقت شروع ہو گیا, رات کے 12 بجے کے بعد میرے نبی کی امی کا بیان ہے درد ولادت شروع ہو گیا, درد زہ شروع ہو گیا. آؤ محبت سے لاڈ کے جملے سنو. نبی کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور جو ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی کی امی کہتی ہے میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا, رشتہ دار عورت کو بلایا, اور رشتہ دار عورت کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ کسی مکے سے دایا کا انتظام کر کے لاؤ, کیونکہ بچے کا درد ہونا شروع ہو گیا, درد ولادت شروع ہو گیا. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون مکے میں ایک دایا کے پاس جاتی ہے, منع کر دیا. دوسری دایا کے پاس جاتی ہے, منع کر دیا. تیسری دایا کے پاس جاتی ہے, سے اس نے بھی منع کر دیا. چوتھی دایا کے پاس جاتی ہے, آنے سے اس نے بھی منع کر دیا. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون کہتی ہے او مکے کی دایا ذرا یہ تو بتاؤ تم چلتی کیوں نہیں؟ آمنہ کے گھر بچے کا جنم ہونے والا ہے, آمنہ کے گھر بچہ آنے والا ہے, ذرا یہ تو بتاؤ تم چلنے سے منع کیوں کرتی ہو, چلنے سے انکار کیوں کرتی ہو؟ جملہ سنے دوسرے سے زندہ دل لوگوں, مکے کی ساری دایا ایک زبان ہو کے بولی آمنہ کی رشتہ دار خاتون ہم آمنہ کے گھر جا کے کیا کریں گے؟ بچہ دنیا میں آنے والا ہے, وہ بچہ یتیم ہے, توجہ ہے, وہ بچہ یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے. میں نے کہا وہ مکے کی دایا
دیا. ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. مسلک اعلی حضرت آمد سرکار. نہیں بولو گے؟ جلوس نہیں نکلتا گیا زبردست. اچھا نعرے بھول گئے. ایک لاک ڈاؤن میں بھول کے 2 لگ گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اور حضرت اور ناصر صاحب یہ لاک ڈاؤن تو لمبے زمانے سے لگتے چلے جا رہے ہیں. 1400 سال پرانا ہمیں جھیلنے کی عادت ہے. توجہ ہے. لوگوں نے نہ جانے کتنے لاک ڈاؤن لگائے تھے. کبھی جنگ تبوک میں لگایا تھا, کبھی جنگ خیبر میں لگایا تھا, کبھی جنگ خندق میں لگایا تھا, کبھی لگایا تھا. یہ قوم مسلم کو تو لاک ڈاؤن لگتے رہے ہیں. کاہے گھبرا رہے ہو؟ ایک لاک ڈاؤن میں نعرہ بول گئے. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ پیار کے جملے سنیں محبت کے ساتھ, بڑا مزہ آئے گا. ماما کھا رہا, ماما کو کھانے دے رہا. دیوانے کی نظریں کو جہاں دیکھ رہا, ماما جانے کہاں دیکھ رہا ہے. آئیے میری طرف محبت سے سنیے. مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا, ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا. کیا بولی یہ دایا بولی کہ ہم کیا کریں گے جا کے؟ بچہ تو یتیم ہے, بچے کا باپ تو ہے نہیں. مول صاحب سنیں, بچہ تو یتیم ہے, باپ تو ہے نہیں اس کا. پیسہ کون دے گا؟ انعام کون دے گا؟ دولت کون دے گا؟ گفٹ کون دے گا؟ دولت کے لالچ میں, پیسے کے لالچ میں مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون, یہ عورتیں بیٹھی سن لو. کبھی کبھی کوئی عورت ایسی بھی گاؤں میں دیکھنے ملتی جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں بچے کا جنم ہوتا ہے میری ماں بہنوں, ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بعض جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بالاتفاق اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے 2-4 مہینے کے بعد بچے کا جب ولادت ہوتی ہے, قسم اللہ کے اس کے دل پہ پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے غم کا. اس عورت سے پوچھو جس کو بچے کا وقت قریب ہو اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون, اے گولو مولو, اے گولو مولو, اے بیٹیا برقع پہن کر بہت اچھی لگ رہی ہے. میرے لال ادھر دیکھ محبت سے, جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. سنیے توجہ کے ساتھ. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون پلٹ کے آتی ہے. جب مکے کی دایا نے منع کر دیا نا سب نے, وہ واپس پلٹ کے آتی ہے رات کے سناٹے میں. رات کے 12 بجے کے بعد کا پہر ہے. نبی کی امی کو سارا حال بتاتی ہے. حضرت آمنہ سے آ کے کہتی ہے مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا, ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا. نبی کی امی کہتی ذرا یہ تو بتاؤ منع کیوں کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے, آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ سیدہ سے بتاتی ہے میرے نبی کی رشتہ دار خاتون کہ یہ کہہ کے لوٹا دیا جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا باپ نہیں ہے, وہ تو یتیم ہے. ہمیں پیسہ کون دے گا, ہمیں دولت کون دے گا؟ دولت کے لالچ میں, دولت کے محبت میں مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا, آنے سے انکار کر دیا. میرے نبی کی امی رونے لگی, آنکھیں اشک بار ہے, روتے روتے عرض کرتی ہے بابا جان. جو ہے بڑے لاڈ کے جملے دے رہا ہوں میں آپ کو. روتے روتے کیا کہتی ہے, کاش آج میرا شوہر ہوتا, آج میرا سرتاج ہوتا تو یہ مکے کی عورتیں تانا نہ دیتی مجھے. مکے کی عورتوں نے جو آنے سے منع کیا ہے نا, یہ آج منع نہ کرتی. میرے نبی کی امی رونے لگی, میری طرف دھیان کریں آپ, رونے لگی, سر پکڑ کے بیٹھی ہیں. ساری دایا نے منع کر دیا. حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے ہیں رب کریم تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے, تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے. اللہ مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا, ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا. جملہ نوٹ کریں, جب حضرت جبریل کہتے ہیں رب کریم مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا, ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا, میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا. جو ہے ہم نے آنے نہ دیا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا. میرے رب نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے, بول دیجیے
آنے نہ دیا۔ حضرت جبریل پلٹ کے بولے مولا یہ تو بتا دے کیوں نہ آنے دیا؟ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل سنو، مکے کی ساری دایا جو ہے مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا ارے مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ کیوں مولا؟ مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ تو حضرت جبریل پلٹ کے بولے کہ رب کریم پھر تو انتظام کر دے، محبت سے بول دیجیے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا، توجہ ہے، انتظام ہو گیا۔ حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے رب کریم، علامہ حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نعمت کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے رب کریم کون سی دایا کا انتخاب کیا؟ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی ہے۔ یہ میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، سنو محبت کے ساتھ یار، کون سی دایا؟ حضرت جبریل پلٹ کر کرتے مولا کون سی دایا؟ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جن کے ہاتھ بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک، جن کی آنکھیں بھی پاک، جن کا پورا بدن پاک پاک، یہیں تک نہیں جن کا عقیدہ بھی پاک۔ حضرت جبریل کہتے ہیں مولا ذرا نام تو بتا دے، میں نے پہلا آسمان بھی سجا دیا، توجہ ہے، پہلا آسمان سجا دیا، دوسرا سجا دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کو سجا دیا۔ مولانا ناصر حضرت جبریل کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کو سجا دیا۔ آج ہم اپنی کٹھریاں سجا لیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، فتوے لگا رہے ہیں، فتوے ربیع الاول کے دن ہم اگر سجاوٹ کر دینا، بولے مولانا کہاں سے؟ دیوالی کے دن دیا تو جلا سکتے ہیں مگر ربیع الاول کے دن چراغ نہیں جلا سکتے یہ لوگ۔ بولے مولانا یہ کہاں سے؟ عجیب سی داستان ہے، نئے نئے فتوے لے کے آتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں رب کریم ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کو سجا دیا۔ رب کریم جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا لگا دیا۔ ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے، توجہ ہے، ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ذکر ہم سناتے ہیں، ارے چلنے والے چلتے ہیں، اور مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، آ گیا وہ گھڑی آ گئی نبی کیا۔ حضرت جبریل کیا کہتے ہیں مولا کس کا انتظام کر دیا ہم نے؟ پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سارے آسمان سجا دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جنت جہنم میں تالا لگا دیا۔ مولا تیرا یار دنیا میں آنے والا، تیرا محبوب دنیا میں آنے والا۔ اللہ اعلان فرماتا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، مجھے فجر کے وقت کی قسم۔ بڑے بڑے تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے میرے دوستوں، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ وہ قسم ہے، میرا اللہ اعلان فرماتا اس فجر کے ٹائم کی جس فجر میں میرے محبوب میرے آپ کے نبی کے نور نے مکے کی وادیوں میں اپنے نور کے جلوے بکھیرے تھے۔ آئیے آخری جملے تقریر کے سنیں، بڑے لاڈ کے، بڑے پیار کے۔ حضرت جبریل کہتے رب کریم کس کا انتظام فرمایا مولا؟ کون سی پوتر دایا کا انتظام کیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا پہلی دائی حضرت حوا، دوسری دائی حضرت مریم، تیسری دائی حضرت ہاجرہ، چوتھی دائی حضرت آسیہ۔ تو
تو حضرت جبریل پلٹ کے کہتے ہیں رب کریم یہ تو انتقال کر گئی، مولا یہ تو دنیا میں نہیں ہے، یہ تو دنیا سے چلی گئی۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوا، آج تو میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، آج تو میرے محبوب کی آمد کی گھڑی قریب ہے، آج تو میری محبوب کی آمد کا وقت آ گیا ہے۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ، حضرت جبریل سے میرے اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ قبروں پہ جاؤ، قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام، قبر سے اٹھانا میرا کام۔ لوگ فتوے لگا رہے ہیں خواجہ کی قبر میں مت جانا، صابر پاک کی قبر میں مت جانا۔ ہم نے کہا بیٹے فتویٰ ہم پہ نہ لگانا، دیکھ اللہ بھیج رہا اور حضرت جبریل جا رہے ہیں، قبر پہ جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل جاتے ہیں، حضرت حوا کو آواز لگائی، کھڑی ہو گئی، حضرت مریم کھڑی ہو گئی، حضرت حاجرہ کھڑی ہو گئی، حضرت آسیہ کھڑی ہو گئی، چاروں کھڑی ہو گئی۔ چاروں نے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے نہیں، اللہ نے بلایا۔ بولو سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی رب کریم حکم فرما دے۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی ساری دایا نے آمنہ کے گھر آنے سے منع کر دیا، جاؤ آمنہ کے گھر چلی جاؤ۔ اور رب نے اعلان فرمایا جب آمنہ پوچھے نا کون ہو کہاں سے آئی ہو تو یہ مت کہنا کہ ہم نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ سر جھکا کے کہہ دینا آمنہ ہم تیری خادمہ بن کے آئے ہیں۔ توجہ ہے؟ لے کے چلے حضرت جبریل۔ اللہ نے اعلان فرمایا ٹھہر جاؤ، جلوس ثابت اور کر دیتا ہوں بس۔ اللہ نے اعلان فرمایا ٹھہر جاؤ، جنت کی 70,000 حوریں اور لے کے جاؤ۔ کتنی 70,000۔ حضرت جبریل نے پوچھا مولا یہ کیا کریں گی؟ اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب کی آمد ہوگی، یہ نعتیں گنگنائیں گی۔ بول دو یہ نعتیں گنگنائیں گی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اللہ نے اعلان فرمایا جب جبریل لے کے چلے ٹھہر جبریل، مولا آپ کیا بولے 70,000 فرشتے اور لے کے جاؤ۔ کتنے ہو گئے؟ مولا یہ کیا کریں گے؟ پورے نعتیں گنگنائیں گی، یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے۔ مولوی صاحب یار دادا کا قرض بہت اچھا، جب میں نے پوچھا کتنے ہو گئے کہہ رہے 41، ترنت اللہ ان کے ذہن کو اور طاقت عطا فرمائے۔ ہاں دادا تیز لگ رہے ہیں واقعی۔ سنیں محبت کے ساتھ آخری جملے، کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 اور پلس 4 اور تر حضرت جبریل، وہ بھی تو ساتھ میں ہے نا۔ ہاں جب وہ لے کے چلے تو آمنہ کے گھر پہنچے، میرے آپ کے نبی کی امی کے گھر پہنچے تو سیدہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، میرے آپ کے نبی کی ماں سر پکڑ کے رو رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت حوا آگے بڑھی، محبت سے بولو سبحان اللہ، پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت حاجرہ آگے بڑھی، ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضرت مریم آگے بڑھی، لبوں کو چوم لیا، اور حضرت آسیہ آگے بڑھی، قدموں کو۔ سیدہ نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے پوچھا کون ہو کہاں سے آئی ہو؟ آج سے پہلے تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، بڑی حسین ہو، بڑی جمیل ہو، بڑی خوبصورت ہو، بڑی موٹی موٹی آنکھیں والی ہو، کون ہو؟ چاروں نے جب اپنا پریچے کرایا نا تو سیدہ میرے آپ کی نبی کی امی کہتی تم تو نبیوں کی مائیں ہو، تم تو میرے لیے بڑا مقام رکھتی ہو، عزت کا مقام رکھتی ہو، ادب کا مقام رکھتی ہو۔ چاروں ایک زبان ہو کے بولی آمنہ ہم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، تیری گود میں تو رسولوں کا سلطان آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدائے درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ چاروں بولی آمنہ ہم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، تیری گود میں تو رسولوں کا سلطان جلوہ گر ہونے والا ہے، تیری گود میں تو رسولوں کا امام آنے والا ہے۔ سیدہ کا بیان ہے میں نے دیکھا میرے کچے مکان کی دیواریں پھٹنا شروع ہو گئی، میرے کچے مکان کی دیواریں پھٹ رہی ہیں، چاروں طرف سے بڑی حسین عورتوں کا ازدحام شروع ہو گیا، چاروں طرف سے بڑی خوبصورت بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے ان چاروں سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ چاروں بولی اللہ نے جنت کی حوروں کا انتظام کر دیا ہے، 70,000 حوریں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے۔
بس تقریر ختم کر لو یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر کیا ہوا. حضرت جبریل آ گئے 70,000 1,40,000 کا جلوس لے کے. لوگ جلوس پوچھ رہے ہیں مولانا کہاں سے جلوس ہے, کس نے منایا ہے؟ اب دیکھ حضرت جبریل لے کے آئے آمنہ کے در دولت پہ 1,40,000 کا حوروں کا فرشتوں کا ازدحام ہے. سنو توجہ کے ساتھ, اس سے آگے کیا ہوا زندگی نے وفا کی تو ابھی 1.5 گھنٹے کا بیان ہے آگے سنا ہوا, مگر وہ وقت آ گیا, وہ گھڑی آ گئی, وہ ساتھ آ گئی. نبی کی امی کہتی ہے, نبی کی امی کا بیان ہے, میں نے اپنے آنگن میں دیکھا, میں نے اوپر کی طرف دیکھا, بڑے پیارے پیارے پرندے ہیں. علامہ عبدالحق محدث سے دہل میں لکھتے ہیں, میں نے دیکھا سیدہ کا بیان ہے, بڑے بڑے پیارے پرندے جن کے بازو ہرے ہرے ہیں, جن کے چونچے سرخ سرخ لال لال ہے. انہی میں کچھ پرندے ہیں جن کی چونچے ہری ہری ہیں, جن کے بازو لال لال ہے. سیدہ کا بیان ہے, میرے گھر میں ہیرے موتی بکھیر رہے ہیں, میرے گھر میں ہیرے موتی بکھیر رہے ہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم یہ پرندے کیسے خوشیاں منا رہے ہیں. آواز آئی آمنہ آج ہم سے نہ پوچھو, پرندوں سے پوچھ لو. رب آمنہ کہتی ہے رب کریم یہ تو بے زبان ہے, مولا تو بولتے نہیں ہے. میرے اللہ نے اعلان فرمایا آمنہ آج سے پہلے نہ بولے, مگر آج تو میرا یار آنے والا ہے, آج تو میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے, آج تو میرے محبوب کے جنم کا دن ہے. آمنہ آج سے پہلے نہ بولو, مگر بولو آج پرندے بولیں گے, آج پرندے بولیں گے. سیدہ کہتی ہو پرندوں تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسی خوشیاں منا رہے ہو؟ اللہ نے پرندوں کو زبان عطا کر دی. پرندے کہتے ہیں آمنہ مبارک مبارک, تیری گود میں رسول کا سلطان آنے والا ہے, تیری گود میں رسول کا سردار آنے والا ہے. آ گئی وہ گھڑی, آ گئی وہ ساتھ, آ گئے وہ پورے پورے نورانی نورانی لمحے جس وقت کے بارے میں میرا اللہ اعلان فرماتا والفجر, مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. رات جا رہی ہے, 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, سوموار والا دن ہے, 12 تاریخ ہے, رات جا رہی ہے, صبح صادق کا وقت قریب آتا چلا رہا ہے. اتنا حسین اتنا پیارا موقع جب میرے کریم نبی دنیا میں تشریف لائے. اور دوسرا سے زندہ دل لوگوں, میں جانتا ہوں تمہیں نبی سے عشق ہے کہ رات کے 1:30 بجے نبی کے جلسے میں بیٹھے ہو, نبی سے محبت میں بیٹھے ہو, نبی سے پیار میں بیٹھے ہو. مگر سنو اس سے آگے کبھی بات پوری ہوگی. آ گئی وہ گھڑی, آ گئے وہ ساتھ, آ گئے وہ لمحے نورانی نورانی. میرے نبی کی امی کہتی ہے میرا لال دنیا میں آ گیا, سبحان اللہ, میرا لال دنیا میں آ گیا. زمین کی بہاروں فلک کے نظارے, بہاروں تو جو سنو, زمین کی بہاروں فلک کے نظارے خوشیاں منا